جی بات یہ ہے جی کہ فارم 47 کے جو ناجائز MNA ہیں ان کو عوام نے تو 8 فروری کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اب انشاءاللہ ہائی کورٹ سے بھی وہ ٹھنڈے ہو کے جائیں گے۔ کیا لگتا ہے کہ ان سے میں نے جب پوچھا کہ جی آپ کو فارم 45 آپ لوگ جمع نہیں کروا رہے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سب موجود ہے اور ساری قوم کو پتہ ہے کہ جی ہم جیتے ہوئے اسی لیے تو ہم جیت کے آئے ہیں۔ پوری قوم کو درشن کرا دینا اس فارم 45 کا، چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے سرا نے؟ ہم نے تو جس دن ہم جیتے تھے 8 فروری کو پوری قوم کو دکھا دیے تھے فارم 45۔ دیکھیں آپ کو دکھایا ہے، اس کے کسی بعد ویب سائٹ پہ موجود ہیں، کسی میڈیا میں آئے ہیں، کسی پبلیکیشن میں دیے ہیں یا عدالت میں جمع کرائے ہوں۔ کوئی 2-3 طریقے کار ہوتے ہیں نا، آج تک کیوں نہیں وہ دے رہے؟ وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ بے ایمان ہیں، وہ ڈس آنیسٹ ہیں، وہ چوری کر کے ڈاکہ زنی کر کے یہاں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بن چکے ہیں۔ دیکھیں عدالت نے اتنی گریس شو کی ہے، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلنی ہے، جواب کے لیے میکسیمم ٹائم ہوتا ہے 7 ڈیز کا، لیکن 7 ڈیز میں جواب دینے کی بجائے وہ آج جمع ہونے کے بعد وہ پٹیشن مارچ میں جمع ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اپریل مئی جون، اب جولائی آ چکا ہے، یعنی کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے، لیکن یہ ٹائم اینڈ اگین تاریخ لیتے ہیں، ٹائم اینڈ اگین آگے بھاگتے ہیں۔ اور کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ عامر فاروق صاحب کے پاس بھی مین کیس پینڈنگ ہے، اب اس پہ فیصلہ بھی ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس الیکشن ٹریبونل سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں الیکشن ٹریبونل جسٹس جہانگیری صاحب نے 1 سے زائد مرتبہ ان کو ٹائم دیا، جو کہ 7 ڈیز سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے تھے قانون کے مطابق، لیکن انہوں نے قانون کے تقاضوں کے مطابق اور فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق انہوں نے کہا کسی کا اعتراض نہ رہے کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا۔ آج بھی دیکھیں طارق فضل جو کٹ پتلی جو اپنے آپ کو MNA کہتا پھرتا ہے، آج تک وہ جواب نہیں دے سکا، نہ کوئی فارم لایا ہے، اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اور ٹائم دے دیں۔ پرسوں تک ٹائم مل گیا ہے، فل اینڈ فائنل اپرچونٹی دے دی ہے، اور اگر پرسوں تک نہیں لایا تو پھر آگے پروسیڈنگ ہوگی۔ راجہ خرم نواز کو جو 20,000 روپے جرمانہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے قانون کے مطابق، جو کچھ اس کی ذمہ داریاں تھیں اس نے پوری نہیں کی، یہ پھر عدالت نے اسے ایک چانس دیا ہے، ورنہ 7 دن کے اندر جواب نہیں جمع کروایا تھا، عدالت نے پھر بھی فائن کے ساتھ چانس دے دیا کہ آپ دوبارہ جواب جمع کروا دیں۔ یہ تو عدالت کی کرٹسی ہے ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ سرزنش بھی کی گئی ہے آج وکلا کی، اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، یہ بے ایمان ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ زنی کی ہے۔ یہ اپنے ضمیر کے سامنے کیسے اپنا شیشے پہ شکل دیکھتے ہیں نا صبح اٹھ کے، مجھے بتا دیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ ہم بے ایمان ہیں، کیا ہم نے چوری کی ہے، کیا ہم نے ڈاکہ زنی کی ہے؟ جب وہ ناشتے میں بیٹھتے ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کو کیا سکھاتے ہوں گے کہ کیا چوری کرو، ڈاکہ زنی کرو؟ دیکھیے گا پچھلی تاریخ پہ آج جج صاحب نے بھی پوچھا، پچھلی تاریخ پہ ان کے وکیل نے، طارق فضل کے وکیل نے کہا ہمارے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں، اور آج اس سے پوچھا تیرے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی میرے پاس ہے۔ بھائی کسی ایک جگہ پہ تو ٹک جاؤ، عدالت میں آپ کا وکیل کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ ایک دفعہ فارم 45 لہرانے کے لیے بھی آیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے، اور آج تک کیوں نہیں درشن کرا رہا؟ نہ آپ کو دکھایا، نہ ہمیں دکھایا، ہم نے تو پہلے دن ویب سائٹ پہ ڈال دیا نا، سب کو کہا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آئیں جی جو چاہے دیکھ لے، لیکن یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس لیے نہیں دکھاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بے ایمان ہیں، یہ چور ہیں، انہوں نے جو ڈاکہ زنی کی ہے اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پوچھیں کہ ہم نے ان کو 1 سے زائد مرتبہ کہا ہے کہ یہ فارم آپ کو دکھا دیں، نہیں دکھائے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ فارم یوٹیوب پہ ڈال دیں، نہیں کیا۔ ہم نے ان کو کہا ہے آ جائیں آپ پریس کلب آ جاؤ، اپنے فارم بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، آ کے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اندر ٹیمپرنگ ہے یا فورج بنائے ہوئے ہیں، اور جو ویلڈ ووٹس ہیں اس سے بھی زیادہ ان کو ووٹ ڈلوا دیے گئے، جس طرح نواز شریف کا ہے، مریم نواز کا ہے، جس طرح ان کٹ پتلیوں کا ہے۔ انشاءاللہ ان کا حساب قریب ہے اور ان کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ سر اور کتنی جماعتوں کے امیدوار ہیں جنہوں نے فارم 45 آپ کو دیکھیں نا، دکھائے ہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر میرے کیس میں بھی جمع کرایا، انہوں نے اس کے کیس میں بھی جمع کرایا، علی بخاری کے کیس میں، اس کے فارم 45 وہی ہیں جو میرے فارم 45 ہیں۔ اور اسی طرح TLP سب سے امپورٹنٹ ہے، TLP نے میرے فارم وہی ہیں جو اس کے ہیں، اس نے بھی جمع کرایا اور جواب بھی جمع کرایا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں جمع کرانا چاہتے؟ جماعت اسلامی کیوں بھاگ رہی ہے؟ جماعت اسلامی سے پوچھیں آپ، ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں، آ کر کے جواب بھی جمع کرائیں، اپنے فارم لے آئیں۔ ہاں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، پریس کانفرنس بھی کی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہمارے فارم ہے وہی ان کے فارم ہیں، اور یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں نا، مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں یہ سب سے سینسیٹیو پلیس ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے، یہاں نیشنل میڈیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا تھا، یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اس کے اندر میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا،
यहाँ प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज़, प्राइम मिनिस्टर के एम्प्लॉइज़, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के एम्प्लॉइज़, ये सारे इन्होंने यहाँ वोट डाला। यहाँ से भी मैं बहुत बड़ी लीड से जीता हूँ। उस वक्त इनका कठपुतली वो जो अनवार खाकर बैठा हुआ था, उससे पूछें कि तेरे अपने एम्प्लॉइज़ ने मुझे वोट दिया है, बाकी छोड़ें। अच्छा, इस सब कुछ के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कब तक भाग सकते हैं, भागें। ये पब्लिक में गंदे हो चुके हैं, ये कहीं जाने के काबिल नहीं है, ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इनको शर्म व हया और गैरत ख़त्म हो गई है। ये वो पक्के के डाकू हैं जिनको देख के आजकल कच्चे के डाकू ने भी शर्म व हया ख़त्म कर दी है। जो कि आपको पता है, पहले कच्चे के डाकू मुँह छुपाया करते थे, और अब इन पक्के के डाकू को देख के कि अगर ये धमाल डालते हैं डाका जनी करके, तो कच्चे के डाकू ने भी उसी तरह मुँह छुपाना बंद कर दिया है। और ये इनका आपस में मेल जोल है, और एस्टेब्लिशमेंट इनको ले करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, लेकिन इनके दिन गिने जा चुके हैं। जलसे के हवाले से बता दें सर। एक बात मैं जो शोएब भाई ने की थी, जलसा बात कि इनमें कोई ज़मीर मौजूद है या नहीं है, या ये शीशे के सामने कैसे जाते हैं, या अपने बच्चों को, माँ बाप को कैसे फेस करते हैं। तो इनको जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, वहाँ भी नवाज शरीफ नज़र आता है। जब ये अपनी ज़मीर की अदालत में जाते हैं, तो वहाँ भी इनको नवाज शरीफ खड़ा हुआ नज़र आता है। जब ये अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं, क्योंकि लीडर माँ बाप की तरह होता है, वहाँ भी इनको नवाज शरीफ खड़ा हुआ नज़र आता है। इनको हर जगह नवाज शरीफ खड़ा हुआ नज़र आता है। जब इनका लीडर इतना बेशर्म, बेहया और बेगैरत है कि वो जैली तौर पे लूटी हुई सीट पे काबिज है, तो उसके फॉलोअर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इनका ज़मीर भी नवाज शरीफ है, इनका शीशा भी नवाज शरीफ है, इनका जो दीन और ईमान है वो भी नवाज शरीफ है। इनको हर जगह अपना लीडर नज़र आता है। जिस तरह नवाज शरीफ 2 नंबर तरीके से, जैली तरीके से डकैती करके वो लाहौर से जीता है, इन्होंने अपने लीडर को फॉलो किया कि अगर हमारा लीडर जो है वो डकैती की सीट पे बैठ सकता है सरेआम सीना तान के, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। तो ये बेसिकली अपनी लीडर को फॉलो कर रहे हैं। शुक्रिया। और फिर देखें, हर पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं, हमारे हैं, उनके हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके पास 10,000 बंदा भी नहीं है, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स को क्या सिखा रहे हैं। जैसे इनके बड़े लीडर चोर हैं, डाकू हैं, और जिन्होंने सारा पैसा माल लूट के या दुबई लीक्स में उनकी नज़र आ रही हैं, या आपने देखा है एवनफील्ड डिपार्टमेंट में, ये यहाँ के अपने फॉलोअर्स को भी ये चोरी और डाकाजनी सिखाते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, डाका डालो और इक़्तिदार तक पहुँचो। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने मुल्क में किस अंदाज से हुक्मरानी, जो हक़ हुक्मरानी अवाम का है, उसको लूट मार करके, और आप ये समझते हैं कि ये आर्जी इक़्तिदार जो है अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़े होकर के झूठ बोल के और झूठी कस्में उठा करके आप ये समझेंगे कि हमने बड़ा मार्का मार लिया, तीर मार लिया। दैट इज़ रॉन्ग। ये इनको अल्लाह के यहाँ तो जवाबदेही है, लेकिन इस दुनिया में इनको जवाबदेही देना पड़ेगा, आवाम के सामने भी जवाबदेही देना होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला, अच्छा आप